بات ہو رہی ہے ہماری عشرہ مغفرت کے حوالے سے. عشرہ مغفرت کے بھی 4 دن جو ہے گزر چکے ہیں, اور ہر کوئی یقیناً جو رمضان المبارک میں روزے رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کی کوشش ہوگی کہ اس عشرے کے اندر کسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کر لے. تو کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کرنے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے فی نفسی یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے. کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال ایسے موجود تھے جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, رمضان شریف گزارتے تھے, مگر ہم غور کریں کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. یعنی زندگی کے اندر جو ہمیں ایک رمضان یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے. اور اچھا, اس کی کسی بھی چیز کے جب امپورٹنس کو سمجھنا ہوتا ہے نا, تو ہم نے سب سے پہلے اس کے فوائد کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ رمضان شریف ایک ایسا مہینہ ہے عمران بھائی کہ جس کے فوائد بھی ہیں, جس کے میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امپورٹنس کے حوالے سے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان رہتا. یعنی لک ایٹ دا امپورٹنس آف دا رمضان شریف. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کس طریقے سے سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی خاک ناکالود ہو جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ فرمائی. یعنی یہ دعا جبریل امین نے کہی اور اس پر آمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب دعا کرنے والے جبریل امین ہیں اور آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. اچھا, اب اس کی یعنی وچ کائنڈ آف ویز ہاؤ وی کین گیٹ مغفرت ان دس منتھ. تو آپ یہ دیکھیں عشرہ مغفرت کے اندر مغفرت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں 4 اہم کام کرو. 2 کام اللہ کی رضا کے لیے اور 2 کام ایسے ہیں جس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں. 2 کام کیا ہیں؟ وہ یہ کام ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کلمے کی کثرت کرو, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر دوسرا فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. یہ عشرہ مغفرت ہم سب کو پیغام دیتا ہے کہ ہم اس کے اندر خوب استغفار کریں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے مچھلیاں سحر سے لے کر افطار تک مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. ادھر میں اپنی ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مغفرت کی دعا مچھلیاں تو کر رہی ہیں ہمارے لیے, کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم اپنے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یعنی دیکھیں کہ جس وقت ہم دسترخوان پہ موجود ہوتے ہیں, سحری کے دسترخوان پہ, افطار کے دسترخوان پہ, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری نگاہیں بالکل واچ پر ہوتی ہیں کہ جہاں ٹائم ہو ہم وہاں پہ بالکل روزہ افطار کریں. اس وقت جس وقت رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, برکتوں کا نزول ہو رہا ہے, اللہ رب العزت مغفرت کے پروانے لٹا رہا ہے, اس وقت ہمارا کنسیڈر ہی نہیں ہوتا ہے. تو ضرورت یہ سمجھ کے کہ ہم مغفرت اس وقت دعا مانگیں. اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم جنت کا اللہ سے سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. تو یہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو تھام لیں تو عشرہ مغفرت کے اندر انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. اور آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بہت سارے طریقے ہیں. آپ صدقہ اور خیرات کیجیے, یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا مال دیں. آپ اگر وسعت نہیں رکھتے کسی کو اچھا مشورہ دے دیجیے, مسکرا دیجیے, والدین کو اچھے سے ٹریٹ کیجیے. اور پھر اسی طریقے سے اگر آپ اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق ٹھہرانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں. اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں نا عشرہ مغفرت کے اندر ہم نے کرنی چاہیے, دیکھیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اگر ہم اپنی مغفرت چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو جو بچھڑے ہوئے ہیں, جو ہم سے ناراض ہیں, ان کے پاس خود جا کے عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ معافی مانگ لیجئے. اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے گا. معافی مانگ بھی لیجئے اور معاف کر بھی دیجئے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اچھا, اب ایک چیز ہے کہ دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے رمضان کا وہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے, اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے جہنم سے نجات کا عشرہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے عشرہ مغفرت میں مغفرت کر لی تو جہنم سے نجات تو ہو گئی آپ کی جی, تو پھر تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات کیوں مانگی جاتی ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت کے نے جو ہمیں ایک نظام مرتب کیا ہے اس کے اندر ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ مغفرت ہے, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عشروں کی جو تقسیم ہے اپنی جگہ, اللہ رب العزت اور پورا رمضان المبارک ہی اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے, مشفق ہوتا ہے, خوب اپنی رحمتیں, برکتیں اور مغفرت کے پروانے لٹا رہا ہوتا ہے. عشروں کی تقسیم, دنوں اور ایام کی تقسیم اپنی جگہ, لیکن مین بات ادھر یہ ہے کہ ہمیں مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ جب پہلے اللہ کی اس کی اگر ترتیب کو ہم یوں سمجھ لیں, اس کی فلسفی کو, کہ جب ہم اللہ کی رحمت سے بالکل مانوس ہو جائیں گے, اللہ کی رب العزت کی رحمت ہم پر حاوی ہو جائے گی, آ جائے گی ہمارے پاس, تو ہم مغفرت کی طرف اسٹیپ اٹھائیں گے. اب مغفرت ہو گئی, اب دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب مغفرت ہو گئی تو ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا اور جنت میں جانے کا خوشخبری مل گئی, بشارت مل گئی. اب جب ہم مغفرت کے عشرے کے بعد جہنم سے آزادی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک مین رات ہے نا وہ ہے لیلۃ القدر کی رات. لیلۃ القدر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری کے 10 دنوں کے اندر
ایک طاق رات ہے لیلۃ القدر، اس کو تلاش کرو۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتائی کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ تو رب تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ تو لیلۃ القدر بیسیکلی جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کہ اس کا مین پرپس وہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے اور اس میں خوب عبادت کرنی ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف شہر تو تنزل الملائکۃ والروح۔ بے شک اس کے اندر جو پورا جو قرآن مجید کے اندر ڈائمنشن اس کو بیان کیا گیا ہے، جبریل امی آتے ہیں ملائکہ کے ساتھ، پورا جو ایک کیٹیگری پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا، ہمارے ناظرین اس سے آگاہ ہوں گے۔ المختصر یہ ہے کہ عشرہ جہنم سے آزادی کے اندر ہم نے خوب استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ بیسیکلی یہ جو نام ہے نا، یہ ہمیں خوف دلانے کے لیے رکھا گیا کہ اگر ہمارے دل کے اندر یہ خوف ہوگا، مثال کے طور پر ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہلکی سی ماچس کی آگ لگ جائے نا ہم فوراً ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ معاملہ کیا ہو گیا۔ جب ہمارے اندر یہ آگ جو ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر حدیث مبارکہ مفہوم ہے، اگر جہنم کی سوئی کے برابر، ناکے کے برابر بھی اگر دنیا کے اندر آگ ڈال دے، پوری دنیا اس سے جل کر تباہ اور برباد۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے۔ تو آپ اندازے کیجئے کہ اس آگ کو امیجن کرتے ہوئے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے تو ہماری رقت کا انداز کیا ہوگا، ہماری کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کیفیت اور اس رقت کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا